السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج سورہ الماعون کی تفسیر بیان کریں گے۔ سورہ الماعون، معون کا لفظی مطلب ہوتا ہے تھوڑی چیز، معمولی چیز۔ یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کا مطلب کیا؟ استفہام سوال ہے۔ رأیت آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو معلوم ہے۔ الذی جو، یکذب جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، یعنی آخرت کو، قیامت کو۔ تو دین مطلب روز جزا اور سزا، یعنی قیامت کا دن۔ تو قیامت کے دن کو دین بھی کہتے ہیں۔ تو کیا آپ نے دیکھا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان قیامت کے دن کو جو جھٹلائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ کچھ تو ایسے جو کفر شرک کر رہے لیکن آخرت کو مانتے تھے کہ ہاں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور کچھ کافر ایسے بھی تھے جو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، تعجب کرتے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، مٹی مل جائے تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ مر گئے تو ختم۔ قیامت کے منکر تھے، جس سے آج بھی کچھ لوگ ہیں ملحدین لوگ، کافروں میں سے کچھ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے، اور بہت سے کافر ایسے جو آخرت کو مانتے کہ نہیں آخرت ہے، قیامت قائم ہوگی، لیکن وہ شرک کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اسے دیکھا، آپ کو معلوم ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو جو قیامت کے دن جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ جو نہیں جھٹلائے گا، مانے گا تو ڈرے گا کہ اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو پھر برا ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو یتیموں کو دھکا نہیں دے گا، بلکہ کسی کو بھی برا نہیں کہے گا، ظلم نہیں کرے گا، پھر زندہ اللہ کرے گا اور ہمیں حساب دینا ہے۔ لیکن جس کو ایمان نہیں ہوتا ہے وہ پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو جو من میں کرتا ہے۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، يَدُعُّ مطلب دھکا دینا، بھگانا، دور کرنا۔ یتیم مطلب یتیم، یعنی وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے بالغ ہونے سے پہلے، تو اس کو کہتے ہیں یتیم اسلام کے حساب سے۔ لیکن جو لڑکا یا لڑکی اگر بلوغت کو پہنچے، اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو، تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو جائے باپ کا، تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے تو قرآن کی بہت ساری آیات ہے اور بہت ساری حدیثیں بھی ہیں۔ بہت زیادہ ثواب و فضیلت ہے کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم کی کفالت کرے، پڑھائی کا خرچہ اٹھائے، کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک اور صفت اللہ نے بیان کی کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اس کی ایک بری صفت یہ بھی ہے، بری عادت، کہ یہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ، نہیں ابھارتے ہیں، عَلَىٰ طَعَام، طعام مطلب کھانا، مسکین یعنی غریب۔ یہ تو خود بھی نہیں کھلاتے غریبوں کو، اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے کہ آپ غریبوں کو کھلائیے۔ خود بھی کنجوس ہے، بخیل آدمی ہے، اور دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم نہیں دیتا، کھانا کھلانے کو نہیں کہتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو ابھارتا نہیں، کیونکہ یہ کام تو وہی کرے گا جو خود بھی اس کے اندر شوق ہو، تو خود بھی کھلائے غریبوں کو، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ تو غریبوں کو کھلانے کا، کھانے کا انتظام کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اسلام اس بات پر بہت زور دیا تاکہ کوئی انسان بھوکا نہ رہے، کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، ہر ایک کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے کھانے کھلانے پلانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے، اس کو کھلایا پلایا جائے۔ تو جو مومن ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، وہ ضرور غریبوں کو کھلائے گا، کبھی بھوکا نہیں چھوڑے گا پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں کو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا نمازیوں کے بارے میں دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے سماج میں نا بہت سارے لوگ، مرد عورت، اور مجھے لگتا ہے کہ مردوں کی تعداد دن بدن زیادہ بڑھ رہی ہے، نماز کے سلسلے میں سستی کاہلی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے اور جہنم کی ایک وادی ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے، کھائی ہے۔ کس نمازی کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز کے سلسلے میں کاہلی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، ڈھیلے ڈھالے ہیں، دیر سے نماز کو پڑھتے ہیں، یا نماز اگر پڑھتا بھی ہے آدمی تو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، رکوع میں کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، کہیں اس کو فکر ہی نہیں، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، جیسے تیسے پڑھ لیا، اچھے سے نماز کو ادا نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ کبھی خیال آنا، تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہر انسان کو خیال کبھی آ سکتا ہے،
لیکن ایک انسان یہ تو بالکل غافل ہے، نماز میں پتہ نہیں چل رہا کتنی رکعت ہوئی، رکوع میں کیا پڑھا، سجدے میں کیا پڑھا، دعا ایک دم لاپرواہی، کسی بس سلام پھر دیا. یہ خطرناک معاملہ ہے. تو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، سب کے ساتھ میں ہے تو پڑھ لیا، اکیلے میں گھر میں ہے تو نہیں پڑھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نماز کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، اور نماز چھوڑنا بہت سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ نماز چھوڑنے کو اسلام میں کفر کہا گیا ہے. سب سے پہلے اسلام میں کیا نمبر 1 پہلا رکن کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں کو داخل ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. جیسے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، تو پہلی چیز جو فرض ہے اس پر وہ ہے نماز. تو گویا کہ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز ہے. اور صرف عید بقرعید اور جمعہ کی نماز نہیں، صرف تراویح نہیں، 5 وقت کی نماز روزانہ. بہت سے لوگ ہیں ماشاء اللہ جو تراویح میں آگے آگے رہتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات، رہنی بھی چاہیے، مگر فرض نماز کی پابندی نہیں کرتے، فرض نماز میں آگے آگے نہیں رہتے ہیں. بھائی تراویح سے کہیں زیادہ ضروری فرض نماز ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی، ضروری ہونے کے اعتبار سے بھی، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بھی. صرف جمعہ جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ کافی نہیں ہے. جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز کافی نہیں ہے. ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا، روزانہ مرتے دم تک. تو یہ اسلام کا رکن ہے. دوسرا رکن ہے نماز. نماز میں سستی نہیں کر سکتے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز نہ چھوٹے، کھانا چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے، کام چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹے. سب سے پہلے نماز، یاد رکھیں. تو نماز چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے. بہت ساری حدیث اس تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی انسان کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. اللہ اکبر. گویا نماز اگر چھوڑو کفر کر رہا ہے. ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کا حدیث نمبر 2621، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا بینہم، کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان، چاہے وہ منافق ہو کافر جو بھی ہے، عہد ہے، ایک حد ہے، ایک عہد ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے. العہد الذی بیننا بینہم الصلاۃ، یہ نماز ہے جو ہمارے درمیان حد ہے، ایک دیوار ہے، ایک فاصلہ ہے، اور ایک معاہدہ ہے کہ ہم مسلمان، ہم نے معاہدہ کیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور ایک دیوار بھی فرق کرنے کے لیے کافر منافق اور مسلمان کے بیچ میں. فمن ترکھا فقد کفر، تو جس نے نماز کو چھوڑے اس نے کفر کیا. فقد کفر، اتنا لفظ آپ کو ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہوگا، کفر یعنی کفر سے ہے، اس نے کفر کا جس نے نماز چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور سنیے صحیح بخاری کا حدیث نمبر 553، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، ایک نماز عصر کی چھوڑی، اس کے عمل برباد ہو گئے. یہ صحیح بخاری کا حدیث ہے. تو جس نے صرف عصر کی نماز چھوڑی اس کے عمل برباد ہو گئے. تو جو انسان پوری نماز چھوڑ رہا ہے 5 وقت کی، اس کا کیا حال ہو؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، کہ جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نماز کی پابندی نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا، نماز کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، تو ایسا انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا. اللہ، فرعون کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو ایک تو فرعون کافر، کافر سے بھی بڑے کافروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو ظالم کافر سرکش. تو بڑے بڑے کافروں کے ساتھ بے نمازیوں کا انجام ہونے والا ہے، یا نماز کی جو پرواہی نہیں کرتے، بے فکر رہتے نماز کر کے. اتنا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیے اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنگ بھی کر رہے ہو، دشمن سے لڑ رہے ہو، میدان جہاد میں ہو، جہاد کر رہے ہو، دشمن سامنے ہے، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. آدھی فوج دشمن سے لڑے گی اور آدھی فوج پیچھے ہٹ کے نماز ادا کرے گی. اللہ اکبر. تو جب انسان اللہ کے لیے لڑ رہا ہو، میدان جنگ میں ہے، جان کا خطرہ، کب دشمن مار دے، قتل کر دے، ہاتھ کاٹ دے، پیر کاٹ دے، پھر بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. اللہ اکبر. دشمن ہے سامنے، اللہ کے لیے انسان لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، عبادت کی حالت میں انسان مشغول ہے، پھر بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جس وجہ سے انسان نماز کو چھوڑ دے؟ آپ کی ڈیوٹی، آپ کا کام، آپ کا بزنس، آپ کی بیوی بچے، آپ کے شوہر، یہ دنیا کا دوسرا کام کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ نماز چھوڑ دے؟ کتنا بے شرم. اب بددین وہ مسلمان ہے جو ڈیوٹی کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، بزنس کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑتا ہے، یا کوئی شوہر کی وجہ سے نماز، بیوی چھوڑ دیتی ہے نماز کو، یا دوست احباب کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، بیٹھا ہوا ہے. کتنے مسلمان بے شرم ہے کہ مسجد موجود ہے، اذان ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ، پیر پھیلا کر کے رکھ کر کے آرام سے بیٹھا رہے گا. نمازی بیچارے نماز کو نکل رہے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی، بیٹھا رہے گا، نماز کے لیے مسجد میں نہیں جائے گا. بھائی کس چیز کا مسلمان ہے وہ مسلمان کس چیز کے جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟
مسلمان کا مطلب ہے کہ نماز سب سے پہلے، نماز سب سے پہلے مسجد پہنچی آپ، اس کے بعد کوئی کام ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت تو لیٹ کے نماز پڑھو. مگر نماز پڑھنی ہے، نماز کسی والے معاف نہیں ہے. تو جو مریض کے لیے، بیمار انسان کی نماز کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے، کہ ہر حال میں پھر بھی پڑھو، بستر پر لیٹے لیٹے پڑھو، ہاسپٹل میں پڑھو، آنکھ کی اشاروں سے پڑھو، مگر نماز پڑھنی، نماز معاف نہیں. میدان جنگ میں نماز معاف نہیں. تو پھر نماز انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کسی اور حالت کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے، یا کسی چیز میں بیزی ہونے کی وجہ سے، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کئی علماء کرام نے بات کہی کہ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. کئی علماء کرام نے بات کہی ہے. یعنی اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو انسان نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتا ہے وہ انسان تو ایک نمبر گھٹیا بددین آدمی ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اور سب سے کم جو سزا بتائی گئی وہ ہے عمر قید کی سزا. عمر قید یعنی مرتے دم تک وہ انسان جیل میں رہے گا جو نماز نہیں پڑھتا ہے. تو ہمارے گاؤں کے لوگ دیکھیے 90% لوگ کہاں ہوں گے؟ جیل میں. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ہمارے گاؤں کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے سماج کے، ہمارے سوسائٹی کے 90% لوگ جیل کے اندر ہوتے، جیل کی سلاخوں میں ہوتے. تو عمر قید کی سزا بتائی گئی ہے. کم سے کم سزا ہے بے نمازی کی، عمر قید. اگر نماز نہیں پڑھتا تو مرتے دم تک اس کو جیل میں رہنے دو. یہ کم سے کم سزا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اس کو قتل کر دو. یہ بھی ہے، کچھ علماء نے کہا ہے فتویٰ یہ بھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یا پہاڑ سے اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا جائے. یہ چاروں جو بڑے بڑے چاروں ائمہ جو اربعہ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کا جو فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان چاروں کے مسلک کے حساب سے فتویٰ یہی ہے. کسی نے کہا کہ عمر قید کی سزا، کسی نے کہا کہ پہاڑ سے پھینک کے نیچے مار دو، یا کسی نے کہا کہ تلوار سے قتل کر دو. کیونکہ اس کو جینے کہا کہ جب وہ نماز نہیں پڑھے گا پھر مسلمان کس بات کا ہے؟ اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کبھی بھی نماز سے آپ پیچھے نہ رہے، نماز میں کوتاہی نہ کریں. سب سے پہلے نماز پڑھیے آپ. بارش ہے، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، کوئی کام ہے، شادی بیاہ، اللہ اکبر. اکثر شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ نماز چھوڑ دیتے، تیاری میں لگے ہوئے ہیں پاگل دیوانہ کی طرح. یہ کافروں کی طرح یہ شادی کی تیاری کرتے ہیں. ایک مہینہ کوئی تیاری ہے شادی کی؟ بھائی شادی ایک دن کا کام ہے، بس ایک دو دن کچھ انسان خرید جائے ضروری چیز ہو کیا. ایک مہینے لوگ انسان پریشان ہے، مرے جا رہا ہے. بھائی گناہ بھی کر رہے ہو، فضول خرچی بھی کر رہے ہو، شیطان خوش کر رہا ہو، کافر کے طریقے میں چل رہا ہے، نماز بھی چھوڑ رہے. اکثر لوگ نماز کے شادی کے موقع پر نماز کو چھوڑتے ہیں. کوئی فنکشن ہے، پروگرام ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کام ہے، میٹنگ ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. پنچایت ہو رہی ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے اور نماز کو چھوڑ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس نے کہ پنچایت میں بیٹھے تو نماز چھوڑ دیں گے آپ؟ تو کچھ حدیثیں آپ کو سنائی گئی، یہ کافی ہے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے، آنکھیں کھول دینے کے لیے کہ نماز چھوڑنا یہ کفر ہے. اس لیے بات علماء کرام یہاں تک کہا کہ جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل مت دو، اس کی جنازہ کی نماز مت پڑھو، اس کو مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرو، اس کو پھینک دو کہیں جنگل میں. کتے اور جو شیر اور چیتے اور جو بھی ہوں گے جانور سے کھا جائے گا. چیل کوے اس کی لاش کو بوٹی اور توڑ توڑ کے کھا جائیں گے، کیونکہ وہ اس بات کا وہ مستحق نہیں کہ وہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. ایسا کچھ علماء نے کہا ہے بے نمازی کے بارے میں. اللہ اکبر. فوراً توبہ استغفار کے اللہ سے معافی مانگے. جیسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح زندگی میں نماز پڑھنی ہوتی ہے. صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. ابھی تو اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں، اور عہد کریں، وعدہ کریں کہ اللہ اب میں نماز پڑھوں گا آئندہ مرتے دم تک، چاہے میری جان نکل جائے، مرتے دم تک میں نماز پڑھوں گا. آج بھی آپ چاہیں تو اللہ سے معافی سچی توبہ کریں تو آپ کی معافی ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. عہد کریں رمضان میں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، 5 وقت کی نماز پوری پابندی سے پڑھوں گا. عہد کریں اللہ تعالیٰ سے. اگر ایسا کر رہے ہیں تو الحمدللہ گویا کہ آپ رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ایسا نہیں سوچ رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب رمضان کا کوئی فائدہ نہیں پھر آپ کے لیے پھر رمضان کے لیے رمضان سے کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا. جب رمضان ختم، نماز ختم، روزہ ختم ہوا، آپ نے نماز چھوڑ دیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کو روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا، شب قدر میں جاگنے کا، تلاوت، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے کفر کر لیا نماز چھوڑ کر کے. تو صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو ایک سنا دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز ایک نماز چھوڑ دی فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. تو آپ کتنی نمازیں چھوڑیں نماز میں تو کیا آپ کے پاس عمل بچے گا؟ سب تو برباد ختم ہو گیا. اللہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے. آمین. اس لیے کہتے ہیں نا بچہ 7 سال کا ہو، 6 ایک ساتھ، تو نماز پڑھنے کی تربیت دو. اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو. کیوں؟ اسی لیے کہ اگر 10 سال 7 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 20 سال کا ہوگا نماز چھوڑ دے گا. وہ اتنا عادی ہو جائے گا نماز پڑھنے کا کہ خود ہی نماز کو نہیں چھوڑے گا، خود پہنچ جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. لڑکیاں گھر میں نماز پڑھیں گی تو وہ عادی ہو گئے نماز پڑھنے. ہمارے سماج کے بہت سے بچے جوان کا نماز اس لیے نہیں پڑھتے کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں اس کی صحیح سے تربیت نہیں کی، نماز کا عادی نہیں بنایا، نماز کی محبت نہیں ڈالی، اور نماز چھوڑنے کا گناہ کیا وہ نہیں بتایا. تو بے نمازی اب وہ ماں کبھی مارتی ہے، پھرتے تھپڑ لگاتے ہیں اچانک، تو انسان کیسے سدھر جائے گا ایک دن میں؟ تو بچپن سے بچوں پر دھیان دیجیے، پہلے خود آپ نماز پڑھیں، پھر بچوں کی تربیت اس کو نمازی بنائیے. ورنہ جہنم کی آگ تیار ہے جلانے کے لیے بے نمازیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، یا جہنم کی وادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون،
کہ جو نمازی اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں یا نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، تو اس کا یہ حال ہے، یعنی نماز پڑھنے والوں کا جو سستی کاہلی کرتے ہیں اس کے لیے بربادی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حال ہوگا سوچیے. تو قرآن کی آیت ہے نا، یہ تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عالم اپنی طرف سے بات تو نہیں بیان کر رہے. ابھی تو سدھر جائیں، اللہ سے معافی مانگے تو استغفار کر نمازی بن جائیے. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے دکھاوا کرتے ہیں، یا دوسری جو دیگر عبادتیں کرتے ہیں صدقہ خیرات دکھاوے کے لیے، کوئی کام کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نیک کام کریں گے منہ بند نہیں رہے گا، 10 جگہ وہ بولیں گے، منہ کھولیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. ایڈورٹائز کا دکھاوا کر رہا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. ریاکاری کرنے، دکھانے کے لیے کوئی بات کرنا، یہ شرک ہے، شرک اصغر. اب کافر تو نہیں ہوں گے، مسلمان ہیں، لیکن اس عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ گنہگار ہوں گے. یہ حق اللہ کا تھا، اللہ کی خاطر کرتے، اپنے دکھانے کے لیے کوئی ثواب کم کر دیا ہے تو اللہ کے ساتھ نے شرک کیا. صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دکھاوا کر رہے ہیں، 10 جگہ پرچار کر رہے ہیں، اپنے نام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی دلوں میں جگہ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنی واہوائی چاہ رہے ہیں کہ میرا نام ہو، میرے خاندان ہے نا، خاندان کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں، میرا نام ہو، میرے گھر کا نام ہو روشن، خاندان کا نام روشن ہو، روشن کرنے کے چکر میں لگے ہوئے. نیک کام کرو، چپ چاپ رہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا کر رہے ہیں آپ. اس کو کہتے ہیں اخلاص، اللہ کے لیے کرنا. تو کوئی بھی اچھا کام اللہ کے لیے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، دکھاوا نہیں، دکھانے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تاکہ واہوائی ہو، لوگ تالی بجائیں، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کو اچھا سمجھے، آپ کو بڑا سمجھے، یہ ریاکاری ہے. کوئی بھی نیک کام کرے اس لیے تاکہ سماج میں آپ کی پوزیشن اونچی ہو، اچھی ہو، آپ اچھے مانے جائیں، آپ نیک مانے جائیں، آپ خیرخواہ مانے جائیں. یہ آپ کے دل دماغ میں چل رہا ہے، اسی کا ریاکاری، دکھاوا ہے. تو شہرت کے لیے، نام کے لیے، دکھانے کے لیے کرنا، اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. آپ اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہیں لوگوں کی خاطر؟ تو جو شہرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کو شہرت دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہا قیامت کی کہ تم نے یہ کام کیا تھا، نیکی کا یہ کام کیا تھا لوگوں کے لیے، شہرت کے لیے، تو میں نے تو وہ شہرت تو دے دی، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آج لوگوں کے لیے تم نے کیا تھا نا وہ کام، تو ختم، اب مجھ سے کیا چاہتے؟ پھر اس انسان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے، دیکھیے، اللہ اکبر. اس لیے کبھی بھی آپ اپنی نماز، اپنی تہجد، اپنی تلاوت، صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا خیر کا کام، نیکی کا کام، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کا پرچار نہ کریں، کسی کو بتانے میں جائیں، مت ذکر کریں لوگوں سے، خاموش رہیے، چپ چاپ رہیے، چھپا کے کام کریں. عبادت اصل میں وہ جو خاموشی سے ہو، چپ چاپ ہو، کسی کو پتہ چلے کوئی تعریف کرے تو تھوڑا ڈر جائے، آپ پریشان ہو جائے، کہیں دکھاوا نہ آ جائے. یہ ایک مومن کی شان ہے، یہ چپ چاپ کرتا ہے. بھائی جنت جہنم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جنت اللہ کے ہاتھ میں، جہنم اللہ کے ہاتھ میں، ثواب اللہ تعالیٰ کا، ہمارے رب کو معلوم ہے. انہ علیم بذات الصدور، انسان کے دل میں کیا چلتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. تو جو نیک کام کریں گے تو اللہ جا ہی نہیں رہا ہے، اللہ کو معلوم، بس کافی ہے ہمارے لیے. تو یہ خطرناک ہے، یعنی الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. اس آدمی ساری چیزیں آگے، یعنی دکھانے کے لیے نماز پڑھے، دکھانے کے لیے عمرہ کرے، دکھانے کے لیے حج کرے، دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرے، دکھانے کے لیے کوئی بھی نیک کام انسان کر رہا ہے، کوئی قبرستان کو کام کرا رہا ہے، کوئی مسجد کو کام کرا رہا ہے، آپ کچھ بھی چپ چاپ کر خاموش، پرچار مت، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا. چپ، ریاکاری آپ کا دکھاوا کر رہے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ گنہگار ہوں گے. اور ریاکاری دکھاوا کرنے والوں کا انجام جہنم ہے، اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا یہ بھی شرک ہے. صرف مندر جانا شرک نہیں ہے، صرف درگاہوں مزاروں پہ جانا شرک نہیں ہے. شرک یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں کوئی بھی نیک کام کرنے میں یہ بھی آ جائے کہ ہماری لوگ تعریف کریں، ہماری واہوائی ہو، ہمارا نام ہو، شہرت ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اپنی شناخت بناؤ، کچھ لوگ ایسے استغفر تو خود بددین ہوتے ہیں اور دوسروں کو غلط مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی شناخت بنائی دین کے کام میں، اپنی پہچان بنائی. یہ جملہ، یہ ورڈ صحیح نہیں. بھائی بزنس میں ہوتا اپنی پہچان بناؤ، بزنس کاروبار میں تاکہ بزنس چلے، برانڈیڈ. لیکن دین کا کام یہ برانڈیڈ والی معاملہ نہیں ہے کہ آپ برانڈیڈ بنے، برانڈیڈ مقرر بنے، برانڈیڈ صدقہ خیرات کرنے والے بنے، برانڈیڈ اب نمازی بنے، برانڈیڈ یہ بنے. ایسا نہیں ہے. ہمیں کوئی برانڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے کہ نام ہو، شہرت ہو، لوگ جانے، بلکہ چھپ چھپا کے کرنا ہے اور چھپ چھپا کے کرنا چاہیے. تو یہ آیت ہمارے دل اور دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے، کھولنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں تو ان کے لیے ہلاکت بربادی ہو. وَيَمْنَعُونَ، روکتے ہیں، الماعون یعنی برتن کی چیز یا معمولی چیز، اس میں ساری چیزیں آ جائے گی. معاون معمولی چھوٹی چیز، برتن کی چیز یعنی مثلا کٹورا ہے، پیالہ ہے، تو آپ پڑوسی سے مانگنے کے لیے گئے، اب وہ دینے سے انکار کر دے، وہ یہاں مطلب ہے کہ کیسے بخیل کنجوس ہیں کہ ایک معمولی چیز کو بھی نہیں دیتے ہیں. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز کو روکتے ہیں جو لوگ، اس کے لیے بھی ہلاکت بربادی ہو. یہ بری چیز ہے، بہت بری صفت ہے. تو معمولی چیز میں، معاون میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ پڑوسی، رشتہ دار، آس پاس کے لوگ کوئی چیز، معمولی چیز آپ سے مانگنے آئے، برتن ہے کی چیز ہے، یا مثلا گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کچھ گھر کے کام کے لیے، جیسے دھمسوک بھی کہتے ہیں، ایک کدال آتا ہے، پھاوڑا آتا ہے، یا کوئی بھی چیز سے مان لیں، کوئی رسی کی ضرورت پڑ گئی، معمولی چیزیں ہیں. یا مثلا گھر میں مہمان کسی کا برتن ہے لیکن کم پڑ گیا، آپ سے مانگنے کے لیے آ گئے، یا مہمان زیادہ آ گئے تو بڑا پتیلا چاہیے، تھوڑا دیگ چاہیے، دیگ، تاکہ کھانا بنانے کا ہے.
کوئی بھی سی چیز جو آپ کے پاس ہے اور آپ معمولی چیز آپ نہیں دینا چاہتے, آپ جھوٹ بول دیتے, آپ منع کر دیتے, تو یہ اچھی چیز نہیں. یہ صفت کس کی ہے؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. بخیل کنجوس کی صفت ہے, یہ مسلمان یا مومن کی صفت نہیں ہے. اور اس ساتھ میں یہ بھی ہے, یہ بھی شامل ہے یہ چیز بھی معمولی چیز میں, کہ مثلا کوئی آگ مانگنے کے لیے آئے تو آگ دے دینا چاہیے, منع نہیں کرنا چاہیے. مفسرین ان باتوں کا ذکر کیا ہے. اب تجو ابھی کریں گے آپ کی آگ کو مانگنے آتا ہے, لیکن پہلے کے زمانے میں آگ مانگنے آتے تھے, غربت تھی, مفلسی تھی, کوئی ایک آگ جلا لیا کھانا بنانے کے لیے, تو دوسرے آدمی کے پاس ماچس نہیں ہے یا آگ جائے کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو پھر لکڑی لے کے آتے تھے, آگ اس سے جلا کے پھر لے کے آ کر کے اپنے چولہے میں جلا کر کے پھر کھانا بناتے تھے. باقی ابھی تقریباً 25-30 سال پہلے تک یہ ہوتا تھا گاؤں دیہات کے اندر کہ لوگ آگ لینے کے لیے آتے تھے. معمولی چیز ہے نا, آپ کو روک دے سکتے ہم آگ نہیں دیں گے, تو بری بات ہے. تو معمولی سے معمولی چیز ہے, کوئی بھی چیز ہے, کوئی مانگنے آئے بہانہ نہیں کرنا چاہیے, آپ کے پاس ہے تو دے دیں. اس پر بھی اللہ نے ثواب رکھا, اجر رکھا, نیکی ہے, ثواب کمائیے, نیکی جمع کیجیے. آپ جہاں سے ثواب مل آپ کما سکتے ہو کمائیے, کیونکہ یہی کمائے گا مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو, اچھے کام کو تولے گا. نیکی زیادہ تو جنت, گناہ زیادہ تو جہنم. اگر ایک نیکی کم پڑ گئی آپ کی تو کتنا آپ کو افسوس ہوگا. سوچیے کہ ایک نیکی آپ کی کم پڑ گئی, اس کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسے معمولی مت سمجھیے ایک نیکی کو بھی, یہ بہت قیمتی چیز ہے. چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کر اگر آپ ثواب کما سکتے کمائیے. بلکہ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے تو کچھ سامان خرید کے رکھیں, آپ کو ضرورت میں پھر بھی خرید لیجیے, تاکہ لوگ آپ کے پاس آئے لینے کے لیے دے دیں, پھر واپس آپ کو ملے گا اور ثواب کمائیے گا, نیکی ملے گی. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے ثواب کمانے کا. لیکن ہاں, جو لوگ سامان لینے آتے ہیں ان کی ذمہ داری کو سامان کو واپس کریں, خراب نہ کریں, توڑے پھوڑے نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے, لوگوں میں لاپرواہی کے سامان لینے تو آتے ہیں لیکن واپس کرنا بھول جاتے ہیں. اب سامان والے کو بیچارے کو یاد دلانا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, تب جا کے لوٹاتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. وہ امانت ہے, جیسے کام ختم ہوا خود سے پہنچا دیجیے گھر پر, اس کے واپس کیجیے. لاپرواہ نہیں ہونا, وہ امانت ہے آپ کے پاس. تو اس طرح سے اس آیت سورہ ماعون کا ترجمہ, اس کی تفسیر مکمل ہوئی. تو کیا بہت اہم بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس صورت میں جو باتیں بیان کی اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.